محمد کو کہہ محمد جی That's really asking. You know that name I said that we're not sure about. So Dr. Raza Sayyid Raza Hussain. Sayyid Raza Hussain. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilal azizil rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من الذكر الذكرى وبشر الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we pray that Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence in today's majlis, and we pray that He gives shifa to all the Maries. Tonight's majlis and yas have been sponsored by Sayyid Naseem Shah Sahib. Can we all recite Al-Fatiha for all the Marhumeen of Shah Sahib's family? Al-Fatiha. I would now like to invite Dr. Sayyid Raza Hussain to share with us some poetry. Salawat. Salawat. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Haidari, Husainiyat, Yazidiyat, Yazidiyat, Masudiya Muhammad wa ala Muhammad Baba Buland Salawat. آج کی اس مجلس کی مناسبت سے بانی مجلس کی حقوق کی تعلیم میں میں اپنے کلام کے بجائے ایک مرثیہ حضرت جوش بلی آبادی کا پڑھنا چاہوں گا. ہے تو یہ بہت ہی طویل مرثیہ حسین اور اقتدار، لیکن اس سے میں نے چند بند منتخب کیے ہیں اور ایک خاص ترتیب میں نظر آقا کرنا چاہوں گا آپ کی جانب سے اس دعا کے ساتھ حسب مانگوں کہ بجز غم حسین پروردگار عالم آپ کو زندگی میں کوئی بھی غم نہ دے. میری اس دعا کی شرح قبولیت کی خاطر آپ باز بلند سے دعا پڑھ دیجیے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم و دم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے صبا تو عزم ہے دشتے لاؤ غم، صبر مسیح و جرت
کرتے سکرات کی قسم، اس واقع میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، کیا بات ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر حلین ہے، جس کی رگوں میں آتش، جس کی رگوں میں آتش بدر حلین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین، جو صاحب مزاج نبوت تھا وہ حسین، جو وارث ضمیر رسالت تھا وہ حسین، جو خلوتی شاہد قدرت تھا وہ حسین، اور جس کا وجود فخر مشیت تھا وہ حسین، سانچے میں ڈھالنے کے لیے کائنات کو، جو تولتا تھا دو کے میاں پر حیات کو، جو ایک شان تشتدہانی تھا وہ حسین، جو ایک نشان تشتدہانی تھا وہ حسین، یہ دیپ عرش کی جو نشانی تھا وہ حسین، جو خلد کا امیر جوانی تھا وہ حسین، جو ایک سنے جدید کا بنی تھا وہ حسین، جس کا لہو تلاطم میں پنہان لیے ہوئے، ہر بوند میں تندو کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان عزم کا رہبر تھا وہ حسین، خود اپنے خون کا جو شناور تھا وہ حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر تھا وہ حسین، جو کربلا کا دار محشر تھا وہ حسین، اور جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جس کی نظر پہ شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا، ہاں اب بھی جو منارہ عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، اب بھی جو نہب درس محبت ہے وہ حسین، اور عالم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ انتخاب خدائے حکیم کا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے غم لیا، عزت پہ جس نے سر کو فدا کر کے غم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق کو ابد تاج عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت بادل بجھا دیا، ہمیں سے 3 روز ہوئے جس کے لب دتر، ہمیں سے 3 روز ہوئے جس کے لب دتر، تیرے تبر کو سونپ دیا جس نے گھر کا گھر، جو مر گیا ضمیر کی عزت کے نام پر، ذلت کے آستان پر جھکایا مگر دسا، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، لی جس نے سانس رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھی مروڑ کر، جس کی جبیں پہ کچھ ہے خود اپنے لبوں کا تاج، جس کی جبیں پہ کچھ ہے خود اپنے لہو کا تاج، جو مرو زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم
شخصیات لاش سلطان کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات سلطان کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات جس برد سر فروش نے رکھ لی خدا کی بات اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ آتی اقدس اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ آل نبی تشن رکھانی کا واسطہ شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ اکبر کنہ تمام جوانی کا واسطہ بھرتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو بھرتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو تھام لو حسین کے دور کو تھام لو اور جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے سبا I would now like to invite Maulana Moses Ali to deliver tonight's majlis. Can we all welcome him with 3 loud salawats? سب مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت میں مشنودی محمد وآل محمد بآواز بلند سلام أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين اللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الأبدين أما بعد فقد قال العظيم في محكم خطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلينا ترجعون صلوات خداوند آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ عبودیت قبول اور منظور فرمائے اپنے آرام چھوڑ کر یہ اہل بیت کے گھر میں آ کے بیٹھ کے اپنا وقت بتانا خدا اس کو عبادت میں شمار کرے اور سوائے غم اہل بیت کے آپ لوگوں کو کوئی غم نصیب نہ ہو. آج کی مجلس جو ہے وہ اسپیشلی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک نئی سوچ کا آغاز دیکھ رہا ہوں کہ اس مجلس کو نام دیا گیا ہے ان مرحومین اور مومنین کے لیے جن کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. تو حضور
کی صحیح حدیث ہے سلو قبل ان تسلو، دوسروں کے جنازے میں جاؤ گے تو امید ہے کہ آپ کا بھی کوئی پڑھے گا، اور اگر نہیں جاؤ گے تو کاہے کی آپ امید رکھے ہوئے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے پر کوئی آ کے ہمارا جنازہ پڑھے گا۔ اس کا کم از کم فائدہ یہ ہے کہ جس سے تعلق تو کوئی نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ولایت کا رشتہ ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت دوسرے مومنین کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایکچولی ہے ہی وہی چیز ویلیویبل کہ دوسرے کے لیے کیا جائے، بلا اجر و ثواب کیا جائے، بے لوث کیا جائے، جس کی مثال سورہ مبارکہ انسان اور جس کا دوسرا نام سورہ مبارکہ دہر ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ کہیں موضوع سے بھی نہ بھٹک جاؤں، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا تو یہ ہو گیا، شروع ہو گیا، چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی اسی کا سلسلہ ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ آج میں یہ 3 لفظ آپ کو سمجھا کے چلا جاؤں تو کیسا لگے گا؟ یہ یتیم اور اسیر اور مسکین، تو اگر جو لوگ سننا چاہتے ہیں، یہ میں ویسے بیان کرنا چاہتا تھا خلقت انسان جس پر ہم اتراتے ہیں اور ہیں کیا، کہاں سے آئے ہیں، جس کے بارے میں امیر المومنین خطیب منبر سلونی ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ ان تفکر من عین فی عین و الی عین۔ 3 عین جو ہیں، عین یہ عین والی نہیں، عین الف یا اور نون، تو یہ 3 لفظ استعمال کیا آقا نے، رحم اللہ من تفکر۔ علی جس کے لیے دعا کرے وہ تو قبول ہونی ہے، پر ساتھ میں شرط لگائیے نا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو یہ سوچتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں پہ آیا ہوں اور کہاں پہ جانا ہے، یا کہاں سے آیا ہوں اور یہاں آ کے کس لیے آیا ہوں اور وہاں جا کے کیا پریزنٹ کرنا ہے، یہ جو سوچے گا اس پر تو اللہ کرے رحم۔ یہ تو ہو گیا منطوق اور مفہوم، وہ کچھ ہوتا ہے جو بولا نہ جائے اور سمجھا جائے، کہا نہ جائے اور سمجھا جائے، یعنی جو نہیں سوچتا ہے اس پر اللہ بالکل بھی رحم نہ کرے۔ تو میں ادھر تھا لیکن اب یہ آیت سامنے آ گئی، تو اس میں یہ جو 3 انٹرسٹنگ لفظ ہیں، ایک ہے مسکین، ایک ہے یتیم اور ایک ہے اسیر، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک، اگر وقت مل گیا تو پھر لوٹ کے واپس بھی آ جائیں گے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور آخر میں چند جملے، تھوڑا وقت بچا ہے کہ فرمائش کی گئی ہے بانی مجلس کی طرف سے کہ سرکار باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کی مصیبت کے چند جملے بھی تلاوت کیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز دیکھتے ہیں کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو میں آیت تلاوت کی تھی وہ سورہ بقرہ کی تھی، اور یہ ہے سورہ انسان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور وہ قصہ سارا نہیں سنانا آپ کو، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور سراد صاحب تو شعروں میں بھی آپ کو سنا چکے ہوں گے یقیناً۔ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کھانا دیتے ہیں، لیکن کھانا ایسے نہیں دیتے، یہ کھلاتے ہیں تو عَلَىٰ حُبِّهِ، حب خدا کے لیے یہ کھلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کی بیان کوئی کر رہا ہے اور ان کی حب انہوں نے اظہار نہیں کیا ہے۔ جو ترجمہ آپ دیکھتے ہیں اس سے شاید آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جب انہوں نے روٹیاں دی تھی تو اس کو بتایا تھا اے مسکین ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اے یتیم ہم اس کی محبت کے لیے دے رہے ہیں، اے اسیر ہم اللہ کی محبت کے لیے دے رہے ہیں، ہرگز نہیں کہا تھا۔
حالانکہ ہر مومن سمجھتا یہی ہے کہ انہوں نے دے کر روٹیاں تو کہا تھا کہ ہم تجھ سے تو کچھ نہیں چاہتے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے، شکریہ نہیں چاہتے ہم اس کے لیے، لیکن یہ انہوں نے نہیں کہا، ان کی حب الہی اتنی خالص تھی کہ اس نے کہا ہے، یعنی ترجمانی ادھر سے ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ کہہ بھی دیتے، اگرچہ اچھی بات تھی، تو بھی آل محمد کی عظمت دیکھو کہ یہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ یہ بات بھی تو اس کے ذہن میں آ سکتی ہے نا کہ یہ مجھے جتانا چاہتے ہیں، اور اتنا بھی آل محمد دوسرے کو نہیں جتانا پسند کرتے، تو ان کی علی حب ہی۔ اچھا پھر عجیب ہے کہ یہاں صیغہ جمع مذکر غائب کا آیا ہے، یہ غائب نہیں تھے، یہ تو دینے والے ہیں، یہ تو کہہ سکتے تھے کہ وَنُطْعِمُكُمْ جیسے اگلی آیت میں ہے، بٹ یہاں ہے وَيُطْعِمُونَ، وہ کیا ہے، یہ لوگ کھلاتے ہیں اس کی حب کے لیے۔ یہ ہیں قرآن مجید کی عربی کی نزاکتیں۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اور باقی در منصور میں اور آلوسی میں جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے جو مصادر ہیں تفاسیر کے، انہوں نے یہ لکھا کہ خاص طور پر یہ اردو ورژن جو ہیں، اور ان میں چونکہ بڑا نام مودودی صاحب کا ہے تو لہذا لینا پڑتا ہے، تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ یتیم اور مسکین اور اسیر یہ زمین والے نہیں تھے، یہ فرشتے تھے۔ آپ لوگوں کو کیا آج سننا، آپ نے یہی سن رکھا نا آپ کو، کہ آج میں آپ کو تھوڑا سوال کروں گا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یہی سن رکھا ہے نا کہ فرشتے آئے تھے۔ اچھا تو سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا تو باپ نہیں ہوتا، انہوں نے یتیم کہاں سے ہونا ہے، اور ان کی ماں نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، تو ماں مرے گی تو مسکین بنے گا نا، یا وہ مولوی تو نہیں ہے کہ مسکین دکھیں، تو مسکین فرشتے مسکین کیسے ہو گئے، اور اسیر مگر ادھر کوئی جیل بنی ہوئی ہے، بھیا عالم ملکوت میں کوئی زندان تھوڑا ہے، پریزن تھوڑا ہے، وہ تو اللہ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، ادھر کیا اس حالت کا مطلب ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یہ کہ قرآن مجید نے تو کہہ دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کہا تھا نا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس میں سوچو سمجھو دیکھو کیا کہہ رہا ہے قرآن، آپ سے باتیں کر رہا ہے تو ایسے ہی ٹھیک ترجمہ پڑھ لیا، او بھئی اس پہ غور و فکر تو کرو نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ایکچولی کیا ہے مصیبت یہ ہوئی کہ یہاں سے ٹائم ہی نہیں دیا گیا یہ چیزیں ادھر ٹرانسفر ہوں، اور انہوں ادھر سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کی گئی، بس وہی بیسک چیزوں میں لگائے رکھا۔ تو آپ ڈونٹ مائنڈ کہ میں اگر کبھی آپ کو زحمت دیتا ہوں تو خدا را اہل بیت کے صدقے میں وہ برداشت کر لیا کیجئے، فائدے کی باتیں ہیں تو سمجھیں گے تو اس میں آپ کو بھی لطف آئے گا۔ تو جب فرشتے کا باپ ہی نہیں ہوتا سجاد صاحب تو اسے یتیم کیسے ہونا ہے، یہ کبھی نہیں ذہن میں آیا۔ تو فرشتہ بھی کوئی مسکین ہوتا ہے، کسی فرشتے کو جانتے ہیں کہ جو مسکین ہو؟ خاص طور پر مودودی صاحب نے کہا کہ وہ تو جبرائیل تھا، وہ جبریل تو سارے فرشتوں کا سید و سردار ہے، وہ کدھر غریب مسکین ہو گیا؟ او بھائی صاحب نہیں، سوچنے کی بات تو ہے نا، کوشچن تو بنتا ہے، اب جواب مجھے نہیں آتا ہو یہ اور بات ہے، کوشچن بنتا ہے، تو اس پہ جا کے سوچیے، اس میں بغیر جواب کے چھوڑ دوں تو کیسے لگے گا؟ کنفیوز ہو کے جائیں کہ یہ نمک کھڑا ہو گیا صاحب، فرشتے یتیم ہم تو سنتے تھے فرشتے یتیم ہو نہیں سکتا۔ تو یہ تین لفظ ہیں، کوشش کرتے ہیں کو حل کرنے کی، اگر تعاون کریں گے تو اگر آپ کا موڈ تنگ آ گیا تو پھر نعرے کی طرف آ جائیں گے، ادھر دوسرے جس کے آپ عادی ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ چھٹے امام کی یہ جب ہم نے بھی ایسے سنا تھا پڑھا تھا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فرشتہ ہے تو فرشتہ آیا تو فرشتہ تھا، اس میں تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ
فرشتہ آیا تھا وہ بھی جبریل یا میکائیل یا اسرافیل ان تینوں میں سے یا تینوں آئے تھے یا تینوں میں سے ایک ضرور آیا تھا۔ یہ کنفرم ہے کہ یہ نہ یتیم نہ اسیر نہ ہی مسکین یہ زمینی تو نہیں تھے، یہ عرشی تھے، فرشی نہیں تھے، یہ پکی بات۔ اب دوسری بات یہ بھی ستاتی ہے بھیا ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، وہ روٹیاں کی کیا انہوں نے، کدھر لے کے گئے؟ ہاں کبوتروں کو ڈالی، کیا کیا انہوں نے؟ مطلب یہ روٹیاں فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے تو ان کی تو خوراک تسبیح و تقدیس، تو وہ کیا کریں گے ان روٹیوں کو؟ اور وہ بھی روٹیاں بعد میں جب ہم نے اسٹڈی کی اور پڑھ کے جن کو آپ لوگ انڈر مائن کرتے ہیں، یہ مولانا لوگ تو بس کھاتے ہیں سوتے ہیں اور بس چپ کر کے ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ فرشتے یتیم کیسے ہیں اور فرشتے مسکین کیسے ہیں اور فرشتے اسیر کیسے ہیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ڈکشنری میں لغت کی کتابوں میں یتیم کا معنی کیا ہے؟ کیا وہی یتیم ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے؟ نہیں، اس لیے کہ عربی زبان کے لفظ ہیں، یہ پنجابی والا یتیم نہیں، پنجابی والا مسکین نہیں جو مولانا کی طرح دکھتا ہو، مسکین عربی کا لفظ ہے، اور اسیر جو ہے وہ عربی والا اسیر وہ مراد ہے۔ تو آپ یہ تو پہلے سن چکے ہیں کہ ایک ایک لفظ عربی کا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ مسئلہ کب حل ہوا؟ جب ہم نے دیکھا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ملی کہ خدا رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے یتیموں کی مدد کرتا ہے۔ اب فقہاء اس میں لگ گئے کہ امام کے یتیم کون ہیں؟ چھٹے امام کے یتیم کون ہیں؟ ان کی تو یا امام ہے نیکسٹ یا دوسری اولادیں، وہ کیوں یتیم ہوں گا اور ان کی کون مدد کرے گا؟ تو فقہاء نے دیکھا ریسرچرز نے کہ یتیم کا معنی وہ ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، ایک معنی ہے جس کا باپ نہ ہو، ایک معنی ہے جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، اور وہ اس میں اصطلاحی معنوں میں چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے شیعوں کی مدد کرتا ہے، یعنی اپنے شیعوں کو اپنی غیبت میں امام نے یتیم قرار دیا۔ اور اب پتہ چلا کہ یہ جو جبریل آ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، یہ یتیم یہ وہ نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو، یہ ہے جو شیعہ محمد و آل محمد ہو۔ آج جبریل شیعہ بن کے آ رہا ہے، نہیں ہے کہ اس کا باپ نہیں۔ نعرہ سلام۔ اصطلاح فقہاء میں، اصطلاح ائمہ میں، امام کی عدم موجودگی میں، اور امام جب پریزن میں ہو اور پابندی میں ہو تو اس وقت شیعہ کو امام یتیم سمجھتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ جبریل واقعاً وہی آیا تھا، فرشتہ ہی آیا تھا، اور یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا، وہ بھی ہوتا ہے یتیم، لیکن یتیم کا دوسرا معنی ہے جس کا کوئی پرسان حال اس جہان میں نہ ہو۔ اور مسکین کون ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بہت پنجابی میں یہی کہتے ہیں یہ بڑا مسکین ہے، تو میں اس کو ترجمہ کرتا ہوں یہ جو مولانا کی طرح دکھتا ہو، اور یا پھر جناب جس کا کوئی اس کا، اور دوسرا ہے کہ جس کی کوئی ماں مر جائے تو اسے بھی مسکین بولتے ہیں، لیکن ایکچولی عربی زبان کا لفظ ہے یہ مسکین ہے سکون سے۔ دیکھیے نا اس میں سین، کاف اور نون یہ تین حرف ہیں اس کے مادہ کے، اور وہ ہے سکانہ، سکانہ سکون سے، تو سکون سے مسکین آتا ہے۔ اب پتہ چلا جبریل وہ نہیں ہے جس کی ماں نہ ہو، جبریل وہ ہے جو سکون کی تلاش میں در زہرا پہ آتا ہے۔ دروازے زہرا پر جبریل کو سکون تلاش کرتے کرتے
وہاں ملتا ہے، لہذا وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ کر، اس لیے کہ اس کا وہ فرش ہے اور اس کا عرش دروازہ زہرا۔ اور یہ تو ہو گیا سکون۔ اگر فرشتوں کو سکون ملتا ہے تو دروازے سیدہ پہ ملتا ہے۔ اور اسیرہ، ہم یہ لوگ جو خوراک دیتے ہیں کھلاتے ہیں، اب اسیر کون ہوتا ہے؟ اسیر وہ نہیں ہوتا جو قید میں آ جائے۔ بھیا دیکھیے آپ ہر زبان میں سبلائم بھی ہوتے ہیں، تو سبلائم میں سے ایک ہوتا ہے محبت کا اسیر، جسے آپ فلاں کی محبت کا قیدی ہو گیا، حالانکہ وہ زنجیروں میں نہیں جڑا ہوتا۔ تو اسیر کا مطلب، ایک اسیر کا مطلب ہے کسی کی محبت میں قید ہو جانا اور گرفتار ہو جانا۔ جو فاطمہ اور اس کے گھر والوں کی محبت کا قیدی ہو جائے، وہ جبریل بن کا سیر آ رہا ہے اور وہ روٹیاں مانگ کے لے کے جا رہا ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن وہ اتنا تو سمجھتے ہیں جس چیز کو سیدہ کے ہاتھ لگ جائیں وہ کونوں مکان سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور پھر جب یہ کر کے دے دے، یہ عمل کرتے یہ ہیں اور تولتا وہ ہے، اور کرتے یہ ہیں، بولتا وہ ہے، کرتے یہ ہیں، بتاتا وہ ہے، نیت یہ کرتے ہیں، اظہار وہ کرتا ہے۔ نیت کا مطلب ہے چھپی ہوئی دل میں جو کچھ ہے، تو دل میں جو کچھ ہے وہ بتائی نہیں جاتی، لیکن بتانے والا بتاتا ہے، اس لیے اور کوئی نیت کو جانتا ہی نہیں ہے، اور سوائے اس کے وہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو سینوں میں مخفی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور تو وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا اظہار اس نے سورہ مبارکہ انسان میں کیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ یتیم بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں، اسیر بن کے بھی آتے ہیں۔ یہ بہانہ ہے اور دروازے زہرا پر چکر لگانے کا، ورنہ دیکھیے نا کہ ایام فاطمیہ، ایام زہرا، اس لیے خانہ خواہ بی بی دو عالم کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے منہ سے، کہ سرکار سیدہ دو عالم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بارے میں شاید کسی سیشن میں میں بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی آدم و عالم کی تاریخ میں، تاریخ بشریت میں، تاریخ نورانیت میں، اولین و آخرین میں بلا استثناء ساری کی ساری دنیا جنت میں جانے والی ہے، انکلوڈنگ پرافٹ اور امیر المومنین حسن حسین جنت والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، لیکن ایک ہستی ہے، ایک وجود ہے جو جنت کا ہے، جنت سے ہے، باقی جنت کے ہے، اور ایک وجود ہے جنت سے ہے۔ اور اس کا میں نے اگلے دن تھوڑا سا وضاحت کی تھی کہ اللہ رب العزت نے وہاں بلا کر سیب کھلایا اور یہاں آئسولیشن کا حکم دیا کہ یصوم النہار ویقوم اللیل وکلما، جب سارا دن روزے رکھتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے، وہ جو کہتا تھا کہ تھوڑا عبادت کیا کرو، اس نے کہا اب زیادہ کیا کرو۔ باقی مسلمانوں کے لیے 30 روزے ہیں اور زہرا کی آمد کے لیے 40 روزے پیغمبر پر فرض قرار دیے۔ حبیب 40 دن تک روزے جب رکھ لیے، پھر کہا یہ افطار اسپیشل کرائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ یہ نہ کوئی کہے کہ وہاں جانا پڑتا ہے جنت کے لیے، نہیں، جہاں محمد اور اس کی بیٹی ہو جنت کو وہاں آنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ہمیں اعتراض کا جواب دے دیں گے کہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی ملا کہ جی فقط معراج پہ گئے تھے، وہاں بلا کر جنت کا سیب تو کھلایا تھا، نہیں، جہاں فاطمہ ہو، فاطمہ کے لیے جنت کو زمین پہ آنا پڑتا ہے، اور فاطمہ وہ ہے اولین و آخرین میں کہ ریاحین الشریعہ کے
ہوتی ہے کمپلیشن کی، تو دنیا میں حوا سے لے کر جناب فاطمہ تک کوئی مثال کمپلیٹ نہیں ملتی ہے کہ کوئی بہترین بیٹی ہو، بہترین ماں ہو، بہترین زوجہ ہو، نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ حوا، اچھا حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حوا وحی سے پیدا ہوئی ہے، یہ لفظ وحی اسی سے حوا ہے، وا انحا اور یا، تو حوا چونکہ وحی سے پیدا ہوئی لہذا بہترین زوجہ ہے، بہترین ماں ہے، بٹ کیا ہے کہ وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، لہذا وہ نمونہ عمل بیٹیوں کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جناب آسیہ بنت مزاحم بہترین زوجہ ہیں، بہترین بیوی ہیں، لیکن وہ کسی کی ماں نہیں ہے، لہذا بہترین ماں کا ماڈل نہیں بن سکتی، داولت ہی نا، اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اور جناب مریم عذرا بہترین ماں ہے، بہترین بیٹی ہے، لیکن زوجی نہیں ہے، تو بہترین زوجہ کہاں سے آئے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جوانب جمع ہوئے سیدۃ النساء العالمین میں۔ اگر بیٹی ہے تو رحمت للعالمین کے لیے رحمت، اور اگر ایمان ہے تو ایمان کل کے لیے ایمان، اور اگر جنت ہے تو جنت کے مالکوں اور سرداروں کے جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ تو پوری کی پوری وہ ساری کی ساری یہ، اور اسے اسی لیے کہا جاتا ہے حوراء انسیہ، انسان کی شکل میں جنت کی حور، یہ حوراء انسیہ ہے۔ اور میں نے کہا معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ فاطمہ یہاں کی نہیں ہے، وہاں کی ہے نا، تو وہاں یہ لوگ جائیں گے، جو پہلے ہے وہ انسان نہیں ہے، حوریں ہیں، تو حوراء انسیہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ جو تحفہ دیا اور ہدیہ دیا، کوئی ذاکر کہہ دے میری ساری کمائی ہے تو غلط نہیں ہے، اس لیے کہ خدیجہ کو اگر کہہ دیتا ہے پیغمبر کہ دیکھو دنیا و ما فیہا میں ساری کمائی میری فاطمہ ہے، تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اس نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا لے دے کے اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے فاطمہ۔ اور اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا پیغمبر معاذ اللہ عادل نہیں ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے کہ وہ کہے کہ میرا تو اور ہے ہی کچھ نہیں، یہی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتی تو اتنا تو بے رحم نہیں تھا، وہ رحمت کل ہے، تو دوسروں کے لیے کیسے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیسے رحمت نہیں بنے گا؟ اگر کوئی ہوتی تو وہ بھی کہتا کہ وہ بھی ہے، لیکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وثوق سے یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں خدیجہ میرا بس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، اور یہ کون ہے؟ بضعۃ منی، یہ فقط فاطمہ نہیں ہے، یہ میرا کمپلیشن ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے، میری رسالت و نبوت اس کے بغیر مکمل نہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ ایک امتیاز ہے جو اولین و آخرین میں کسی اور انسان میں نہیں ہوا، کہ حضور کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو حضرت کی اماں نے اور باقی لوگوں نے شام کے محلات دیکھے نور، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی بھی گم ہو جاتی تھی تو آقا جب آتے تھے رات کے وقت تو میں اس میں وہ تلاش کر لیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ کہانیاں ہیں یا ایسی سچی باتیں ہیں، اگر سچی ہیں تو پتہ نہیں کیسے غبی لوگ تھے، وہ کیسے بے انصاف لوگ تھے کہ دیکھ کر ہی نہ مانے۔ عجیب بات تو یہ ہے، کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا کہ اتنا نور ہوتا تھا آقا کا کہ وہ میرا جو دیا تھا نا، دیا وہ جو میں جلا کے گھر میں روشنی کرتی اس سے تو نہیں ملتی تھی، لیکن آقا
میں تلاش کر لیتی تھی، یا پھر مجھے اگر سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا تو دیے کی لو پہ نہیں نظر آتا تھا، آقا کے چہرے کے نزدیک جا کے میں وہ ڈال لیتی تھی. تو اس کا مطلب ادھر نور تھا. لیکن یہ حدیث جو پیغمبر کے بیٹے نے چھٹے امام نے ارشاد فرمائی، یہ عجیب و غریب ہے کہ مکے کے لوگ، مدینہ کے لوگ آ کر پوچھتے رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے گھر سے کبھی کبھی ایسی روشنی نکلتی ہے کہ سورج ماند پڑ جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا علی سے جا کے پوچھو. خود بھی بتا سکتے تھے، لیکن فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جب امیر المومنین کے پاس آ کر پوچھتے کہ مولا یہ ہم نے پوچھا ادھر سے، سرکار نے فرمایا آپ سے پوچھیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ لائٹ ایسی جاتی ہے آسمان کی طرف کہ سورج بھی ماند پڑ جاتا ہے. تو امیر المومنین نے سر جھکا کے ارشاد فرمایا کہ اس وقت پیغمبر کی بیٹی مصلی عبادت پہ آ جاتی اور ارشاد فرمایا یظہر نور فاطمہ لأہل السماء کما تظہر نور النجوم لأہل الارض، کہ پیغمبر کی بیٹی جب مصلی عبادت پہ آتی تھی تو اس کا نور آسمان والی مخلوق کے لیے ایسا تھا جیسے ستاروں کی روشنی زمین والوں کے لیے ہوتی. اور اگلے دن میں نے وہ روایت بھی آپ کی نظر کی کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جو جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ایسا نور جو ولادت فاطمہ میں انہوں نے محسوس کیا، ایسا نور ہم نے کبھی نہیں محسوس. حالانکہ نور تو وہ خود نور ہے نا، نور سے تو پیدا ہوئے ہیں. تو نور کہتا ہے کہ یہ نور ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا. تو پتہ چلا نور علی نور کے بھی کئی درجے ہیں. ہاں اب پتہ چلا کہ دیکھیے نور کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں تو نار کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. حد تو یہ ہو گئی. تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی صاحب کہتے ہیں اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اعتدیتم، کہ میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی چلے جاؤ گے. اب نارتھ کا ستارہ اگر فالو کرو گے تو ساؤتھ تو نہیں لے جا سکتا ہے نا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جنت کے اپوزٹ اگر ستارہ جا رہا ہو تو اس کے پیچھے اگر جائیں گے تو ہر کہیں پہنچ سکتے ہیں سوائے جنت کے. اور پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں نے عرض کیا کہ عشر بندہ بولتا رہے تو بھی کم ہیں، اور وہ تو ہم جیسے کم علم بندے کے لیے. اور اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں، بزرگان ہوں اور مفسرین ہوں، آیات ہوں، وہ اگر بولیں تو کیا بات ہے. اور اگر کل امام زمانہ آ کے بولیں گے تو سبحان اللہ، پھر تو نور اللہ نور ہو جائے گا. اور وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، 2 مرتبہ زمین خدا اس کے نور سے چمکی ہے. ایک مرتبہ ولادت سیدہ پہ چمکی ہے پوری زمین خدا، اور ایک دفعہ اس کے آنے والے بیٹے کے ظہور پہ چمکنے والی. پیغمبر کی بیٹی وہ شخصیت ہے کہ خطبہ فدقیہ میں ایک جملہ ہے اعلموا انی فاطمہ، ایک لفظ ہے اعلموا انی فاطمہ، 3 لفظ بنتے ہیں اور ایک جملہ خطاب کر کے. اچھا ایک اور بات میں بریکٹ میں بتا دوں کہ عجیب یہ خانوادہ ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دوں کہ بی بی تیاری کر کے نہیں گئی، تقریر بنا کے نہیں لکھ کے دے گئی تھی. وہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. تیاری وہ کرتا ہے جس سے کچھ نہیں آتا ہو، اور یہ وہ ہیں جو بول دیں دوسروں کے لیے تیاری ہوتی ہے. تو بی بی تیاری کر کے تقریر تیار کر کے نہیں گئی تھی، اور وہاں جا کر 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے فدقیہ. اس سے ایک جملہ ہے اعلموا انی فاطمہ، اور اس 3.5 گھنٹے میں کمال یہ کیا میری آقا زادی
عجیب بات یہ ہے، قابل غور نکتہ، کہ دیکھیے کسی کورٹ میں جائیں، کیس بھی فائل کریں تو آپ خطاب کرتے وقت تو یور آنر تو کہتے ہیں نا، اور جب کیس کرتے ہیں تو میں فلاں قاضی کی عدالت میں، اس خطبہ کی عجیب ہے اعجاز کہ کوئی 3.5 گھنٹے میں بالکل نام تک نہیں لیا. اور عجیب بات یہ ہے، یہ سب کی عادت یہی ہے. امیر المومنین کے خطبے میں دیکھیں کسی کا نام نہیں ہے، بات اسی سے کر رہے ہیں لیکن اس کا نام نہیں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے میں کسی سے کہا ہو، نام نہیں ہے، کتا کہہ دیا یہ اور بات ہے، من لہذا الکلب، اسے یہ کہہ دیا لیکن نام نہیں لیا. اور اسی طرح فاطمہ الزہرا نے 3.5 گھنٹے میں اس ظالم انسان کا نام تک نہیں لیا اور بات بھی ساری پہنچا دی. اس کے بعد جناب امام حسن مجتبی نے صلح بھی کر لی، نام نہیں لکھا کسی کا، نہ زبان رحمت پہ نام لائے. امام حسین علیہ السلام نے یبن الطلقاء، یبن زرقاء اور کیا کیا القاب یہ ہیں، لیکن کسی ظالم کا نام اپنی پاک زبان پہ نہیں لائے ہیں. اور جناب سیدہ دو عالم کی ثانی زہرا بیٹی عالم غیر معلمہ شام کے دربار میں خطبہ دیتے ہوئے بھی وہاں بھی نام نہیں لیا کسی کا. ابھی آپ نے غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا نام یہ رحمت کل ہے، جس کا نام ان کی رحمت والی زبان پہ آ جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی عذاب والے انسان کا نام ان کی پاک زبان پہ آ جائے تاکہ ان کے نام کے صدقے میں، ان کی زبان کے صدقے میں اس کے عذاب کمی ہو جائے. ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ. خوشنودی علی محمد صلی ایسا ہو کہ اگلی دفعہ پھر اور بندے تھوڑے ہو جائیں، مطلب کافی ہو گیا. انشاءاللہ باتیں جاری رکھیں گے. وہ جو میں آپ سوچ کے آیا تھا وہ تو سارا رہ گیا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں. تو جیسا میں نے عرض کیا کہ بانی مجلس کی یہ خواہش ہے کہ باب الحوائج کے مصیبت کے چند جملے بھی کہے جائیں اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے. ان کے لیے ہی کیوں، سب کے لیے. اس لیے کہ میں اب باب الحوائج کا ذکر کرنے آ رہا ہوں. اور باب الحوائج کا مطلب یہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر کا نام ایک باب الحوائج ہے اور دوسرا باب المراد بھی ہے. آپ نے کبھی غور کیا باب الحوائج کیوں ہے اور باب المراد کیوں ہے؟ حضرت عباس کا بھی ایسے ہے. تو ایک معصوم باب الحوائج اور باب المراد ہے اور دو غیر معصوم باب المراد اور باب الحوائج ہے. جناب عباس ابن ابی طالب اور جناب علی الاصغر ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ دو غیر معصوم لیکن معصوم تالی دل میں معصوم ہیں. یہ ان کو کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا، اور باقی یہ 14 جو ہے انہیں کہا جاتا ہے معصوم عن الخطا. یہ اصطلاحات ہیں. تو یہ ہے پاور شیعیوں کے عقائد کی کہ جو معراج فضیلت کے فائز ہیں ان کو بھی امام نہیں مانتے، معصوم نہیں مانتے. تو ہر ایرے غیرے کو خلیفہ اور امام مان لیں گے، ہو نہیں سکتا. وہ اس کو مانتے ہیں جو ادھر سے بن کے آئے، نہ یہ کہ جو بننے سے بھی نہ بنے. تو سب لوگ دعا کریں اپنے اپنی حاجات. یہاں باب الحوائج کا مطلب ہے کہ جب وہ دروازہ جہاں سے حاجت طلب کی جائے. اور باب المراد معصوم سے جب سوال کیا گیا تو معصوم نے ارشاد فرمایا یہ سارے امام کی خاصیت یہ ہے اور عباس دلاور کی خاصیت یہ ہے کہ جو حاجت لے کے چلا تھا تب تک باب الحوائج سمجھ کے، لیکن جب حاجت دروازے پہ پہنچ گئی پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ مراد ہو جاتی ہے، حاجت رہتی نہیں. تو اس لیے سارے حضرات اپنی اپنی دعائیں وہ مانگ لیں اور مولا کائنات باب الحوائج کے صدقے میں ان سارے مرحومین جن کے لیے بانی مجلس نے اس مجلس کا انتظام کیا، خدا ان کی ارواح
کو شاد فرمائے اور ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے، اور سارے مرحومین خصوصاً حاضرین کے اور بانی مجلس کے جتنے مرحومین ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اور سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے، تاکہ ان کی نیت یہ ہے کہ اکثر وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ایسی محافل کا انعقاد کریں، اور اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی، صرف یہاں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی اگر انعقاد محفل کریں تو اس سے رحمت خدا کا نزول وہاں بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث کی ساق آخر جملہ ہے نا کہ اخبرنا مال جلوسنا ھذا من الفضل عند اللہ، تو اللہ کے نبی ہمیں بتاؤ کہ فضیلت کیا ہے، تو اس میں اللہ کا نبی یہ جواب دیتے ہیں کہ جہاں یہ محفل سجائی جاتی ہے، جہاں، تو آپ یہ کیا پسند کریں گے کہ یہ ان کا گھر ہی، صرف آپ کا گھر بھی تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے نا، تو اس لیے جہاں بھی یہ محفل سجتی ہے وہاں فرشتے وہاں ان کو گھیر لیں، وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم، فرشتے ان کا گھیرا ڈال لیتے ہیں مومنین کا اور ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ گھروں کو چلے نہیں جاتے۔ اتنا تو فائدہ اس کا ہوتا ہے نا۔ خدا ذوالجلال تمام پر رحمتیں فرمائے اور سب آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت فرمائے اور اپنے آپ لوگوں کی سب کی حاجات شرعیہ دینی ہوں یا دنیاوی اور مالیہ مجلس کی وہ پوری فرمائے۔ مل کے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزو، باب الحوائج کا نام آتے ہی انسان کی، وہ انسان جو معرفت رکھتا ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آج کی محفل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہو۔ وہ لوگ جنہیں کوئی یاد نہیں کرنے والا، عباسیوں نے بھی ایسا ہی امام مظلوم کے لیے جال بچھایا کہ اس مظلوم کو کوئی یاد کرنے والا نہ رہے۔ آپ نے سنا 14 سال قید، صحیح ہے 21 سال، 14 سال تو جو ہے وہ بغیر غیب کے آخری، اس سے پہلے بھی امام کو بڑا تڑپایا گیا، اور امام ہمام ایک قید خانے میں نہیں رہے۔ یہ جو بغداد والا قید خانہ ہے یہ آخری قید خانہ ہے، شہر بشہر کہا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ باقی لوگوں کو قید خانے زمین کے اوپر دیے جاتے تھے، اس امام کو زمین کے اندر رکھا گیا۔ اجرکم اللہ، بس میں دعا ہی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ روایت مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ یہ جو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی، یہ اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی معصوم کا کسی کا ورود ہوتا ہے۔ یہ نفسیاتی بات ہے کہ کسی کا کوئی مر جائے تو اس کا جب کوئی خاص آتا ہے رشتہ دار تو پھر سب کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ تو باب الحوائج کے جب وارثان آتے ہیں نا، اس مظلوم کے بیٹے بھی آتے ہیں، اس مظلوم کی بیٹیاں بھی آتی ہیں، اور اس مظلوم کے بابا بھی آتے ہیں، اس مظلوم کی اماں بھی آتی ہے، اس مظلوم کے نانا بھی آتے ہیں، اس مظلوم کا مظلوم شہید کربلا دادا بھی آتا ہے۔ جب وہ ان میں سے کسی معصوم کا، ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے حوضے میں کہ کوئی جب معصوم آتا ہے تو مومنین کی گریہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہے، یہ ہے ریزن کہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں تو اس معصوم کی خوشبو لے کے جاتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی، تو ان کا جواب ملتا ہے ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ اور مجلس پہ پہنچ گئے تھے آپ؟ نہیں، مجلس تو ختم ہو چکی تھی، لیکن ابھی صفوں کا وہ سارا سلسلہ موجود تھا، تو وہاں ہم نے پرمس کیے ہیں، یہ اس معصوم کی برکت کا نتیجہ۔ امام مظلوم امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں کچھ سلام ہیں معصومین کے۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون فی ظلم المقامیر۔ اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ عربی زبان کے لفظ ہیں، کاش کوئی عرب ہوتا تو وہ سمجھ لیتا کہ قعر السجون جو ہے وہ
سجون تو سجن کی جمع ہے، لیکن قار، قاف عین اور را، وہ ہے زمین کے اندر گہرائی میں جو قید خانہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہا کہ المسکنو، اس کہا گیا ہے السلام علی المعذب، جس کو عذاب کیا گیا، جس کو تڑپایا گیا، جس کو ٹارچر کیا گیا زمین کی گہرائیوں میں۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے کہ اگر کچھ وقت کے لیے انسان کسی سرداب میں یا کسی بیسمنٹ میں رہے تو اسے جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں عزیزو، اور اس وقت یہ کوئی تھا کہ ایئر کنڈیشن لگا ہو، کوئی نہیں، بلکہ مظلوم کو تڑپانے کے لیے ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر سیخوں والی راڈ لگائی جاتی تھی کہ اگر موسیٰ بن جعفر کھڑا ہے تو رکوع نہ کر سکے، اور اگر رکوع میں ہے تو سیدھا نہ ہو سکے، سجدہ نہ کر سکے۔ عزیزو، یہ امام مظلوم امام موسیٰ بن جعفر کے حالات ہیں۔ المعذب فی قعر السجون فی ظلم المطامیر، ظلم ہے اندھیرا اور مطامیر ہے جمع مطمورہ کی، یعنی ایسا قید خانہ بنایا گیا تھا موسیٰ بن جعفر کے لیے کہ سیدھا بھی نہیں تھا، سیدھا گڑھا کھود کر کنویں کی طرح، پھر اسے اور کھود کر سائے پہ لے کے جایا گیا۔ یہی وجہ ہے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے 28 عیدیں میں موسیٰ بن جعفر نے ایسے گزاری ہے، 28 ماہ مبارک رمضان موسیٰ بن جعفر نے اندازے پہ روزے رکھے، مجھے نہیں معلوم تھا سورج کب نکلا اور کب غروب ہو گیا، حتیٰ ظلم کی انتہا ہو گئی۔ آخری زندان جو سندھی بن شاہق کا ہے، وہ ظالم اس کو ظلم کی انتہا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس قید خانے میں جاتا ہے میرا مولا، وہ قید خانے کا انچارج، وہ قید خانے کا ذمہ دار ہارون کو کہتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں اٹھا سکتا، اس لیے تو کہتا ہے یہ باغی ہے۔ ارے یہ کس کی بغاوت کرتا ہے، ہر وقت نماز خدا میں مشغول رہتا ہے، یہ تو بے ضرر سا انسان ہے۔ آخر میں کیا کیا گیا، سندھی بن شاہق نے بھی کہا کہ میں کیا کروں، تو کہا کہ ایسا کرو کہ اسے جتنا ٹارچر ہو سکتا ہے وہ کرو، حتیٰ کہ یہ کیا گیا کہ امام کی عزت پر داغ لگا دیا جائے۔ قید خانے میں ایک فاحشہ عورت کو بھیجا گیا، یہ ہے امام کی امامت، یہ ہے ولایت تقنینی موسیٰ بن جعفر۔ فاحشہ کو بھیجا جاتا ہے، جاؤ یہ جو اس کمرے میں بیٹھا ہوا انسان ہے اسے ورغلاؤ اور اس کی چادر کردار پہ داغ لگاؤ، جب وہ وارد ہوتی ہے کافی دیر کے بعد روتی ہوئی واپس آتی ہے۔ ظالمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں بے شک فاحشہ صحیح، لیکن عورت سمجھ کر مذاق کرنا بند کرو، یہاں تو میت پڑی ہوئی ہے، میں کس کو ورغلاؤں؟ پھر کہا کہ نہیں، وہ دیکھو تسبیح کر رہا ہے، اسی بندے کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر جب داخل ہوتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ جب چادر ہٹاتی ہے تو پھر میت پڑی ہوئی ہے۔ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام وہ کہتی ہے عبد خدا، جب میں باہر جاتی ہوں تسبیح کرتا ہے، جب میں اندر آتی ہوں تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اے کنیز خدا، اگر گناہگار ہے تو کہیں اور جا کے گناہ کر، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو تیرے پیغمبر کا جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے اس کا مظلوم بیٹا ہوں۔ عزیزو، وہ وقت بھی گزر گیا، اس نے توبہ کر لی۔ امام وہ ہوتا ہے کہ تقدیر جس کی خراب ہو اس کی بنا دینا تو ہر کوئی کر سکتا ہے، جس کی تباہ و برباد ہو اس کی تقدیر بنا دینا امام کا کام ہے۔ امام نے اس کی تقدیر بنا دی۔ عزیزو، وہ وقت بھی آیا کہ درباری علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ اس امام کا قتل واجب ہے، اور جب جناب بہلول عاقل کو بھی کہا گیا تو امام کی وہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا، اس کو امام علیہ السلام نے ایک حرف جیم لے کے بھیجا کہ کن مجنونن، اسی لیے وہ مشہور ہو گیا بہلول دیوانہ، اگرچہ اسے دانا اس وقت میں کوئی تھا ہی نہیں، لیکن سب نے فتویٰ دے دیا فرزند پیغمبر کا قتل جائز ہے، اور یہ کوئی نئی ریت نہیں تھی، کربلا میں بھی ایسا ہوا تھا اور اب بھی انہوں نے دے دیا۔ اور پھر یہ کیا کیا گیا، زہر تو دے دی گئی اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو، اس میں جس کو زنجیروں میں جڑا ہوا تھا اور اس اندھیرے میں رکھا گیا تھا، مظلوم امام
موسیٰ بن جعفر کہتے سندھی مجھ مظلوم کے یہ زنجیر ایک مرتبہ کھول دے اور مجھے تھوڑا سانس بھی مل جائے گا اور میں اپنی بیٹیوں کو مل کے آ جاؤں. کہا میں یہ نہیں کر سکتا لیکن وہ کہتے میں گواہی دیتا ہوں تھوڑی ہی دیر گزری تھی میں نے زنجیروں کی آواز تو سنی اور اس کے بعد موسیٰ بن جعفر وہاں سے غائب ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بیٹھ کر مظلوم اپنے زنجیروں کو چھوڑ رہا ہے. میں نے دیکھا کہاں گیا تھا مولا. میرا آقا ارشاد فرماتا ہے میں مدینے گیا تھا اپنی بیٹیوں کو خدا حافظ کرنے کے لیے. اجرکم الزہرا. ایک جملہ اور آپ کی زحمت ختم. جناب موسیٰ بن جعفر کی 17 بیٹیاں لائن میں سوئی ہوئی ہیں. میرے مولا ایک کا منہ چوم رہے ہیں. جناب موسیٰ بن جعفر کی بیوی کہتی ہے من انتا, ارے تو کون اندھیرے میں ہماری بیٹیوں میں سایہ کیوں کر رہا ہے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کنیز خدا ایسا بول, ارے میری بیٹیاں جاگ نہ جائیں. معصوم قوم کے سر پہ ہاتھ پھیرا, ارے بیٹی خدا حافظ اے رضا جاگ, علم امامت لے لے تیرا بابا جا رہا ہے. یہ وقت بھی آیا میرے مولا کا روح تن سے پرواز کر گیا اور ظالموں نے سب سے دستخط کرا کے پھر 4 مزدوروں کو بلایا. ارے مزدوروں اٹھاؤ یہ بے کس کا جنازہ بولے بغداد پہ لے جاؤ. کچھ وقت پہلے ایک آدمی آیا تھا مومن ملنے کے لیے. کہا کہ مولا مجھ سے کوئی خدمت. کہا 25 رجب کو بولے بغداد پہ کفن لے کے آ جانا اور ایک لوہار کو بھی لے کے آ جانا. کہا کیسی بات کر رہا ہے فرزند پیغمبر. اس وقت اسے سمجھ آئی جب ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے, ایک سیج مستور گریا کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں مولا آپ نے تو کہا تھا کفن بھی لے کے آنا اور ایک لوہار کو بھی لے کے آنا. مولا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. ادھر سے آواز آئی اے میرے چاہنے والے, ارے اس لوہار سے کہو میری زنجیریں کاٹے. وہی جس نے بغداد پر وہ بھی میرے مولا کا وہاں مزار ہے. خدا بند ذوالجلال سب مومنین کو اس باب الحوائج اور باب المراد کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا ووالدہا وبنیہا والسر المستودع فیہا باسمک العظیم العظم. اللہ عز وجل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال بحق محمد و اہل بیت محمد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت نے اسے زہرا بھی تو آئی ہوگی. جس کے دن رات کٹے قید کے اندھیرے میں فرصت نے اسے زہرا بھی تو آئی ہوگی. جس کے دن رات
में सजा निभाने वाले कोई अपना तो तेरे पास न था और मैयत तेरी मजदूरों ने उठाई होगी जिसके दिन रात कटे कैद के अंधेरे में उठा देने उससे ज़हरा भी तो आई होगी जिसके दिन रात कटे कैद के अंधेरे में उठा देने उससे ज़हरा भी तो आई होगी ज़हरी अंगूरों में जब भर के दिया एक ज़ालिम ने मेरे मौला को ज़हरी अंगूरों में जब भर के दिया एक ज़ालिम ने मेरे मौला को मूसा काज़िम के पाक सीने में ज़हरे हारूनी ने हाय क्या आग लगाई होगी जिसके दिन रात कटे कैद के अंधेरे में पुरसा देने उसे ज़हरा भी तो आई होगी صلی اللہ محمد وآل محمد متوجہ ذات الورثہ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم وصفة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك بمدلهمات ثيابها وأشهد أنك بدعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداه السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين
عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا القاسم. السلام عليك يا عباس بن علي. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأديت الأمانة وجاهدت عدوك وعدو أخيك. صلاة الله على روحك الطيب وجزاك الله من أخ خير ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء بعيد المدى السلطان أبا الحسن علي بن موسى الله وشفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شيخ القرآن. عجل الله فرجك سهل الله مخرجك واجعلنا من أنصارك تحت لوائك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. مومنین ڈاکٹر صاحب